بہت مس مینجمنٹ کیا آپ نے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحليم الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ بے کس پناہ میں دعا ہے مالک کائنات ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آپ تمام احباب جو امام علی مقام کی محبت کو اپنے سینے میں بسائے اس محفل پاک میں بیٹھے ہیں، اللہ پاک آپ کی نسلوں میں بھی اس غلامی حسین کا فیضان جاری فرمائے۔ بہت ہی اہل علم اور اہل نظر شخصیات سٹیج کے اوپر جلوہ گر ہیں، اور محترم المقام جناب حاجی اشفاق حسین قادری صاحب، دعا کیجیے اللہ پاک ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے۔ پیر صاحب بھی جلوہ گر ہیں، اور میرے پرانے سامعین بھی کثیر تعداد میں میرے سامنے بیٹھے ہیں، لیکن تھوڑی سی جو ہے وہ ٹائم کی مس مینجمنٹ ہوئی ہے، اور اب مجھے آپ کے چہروں پر تھکاوٹ کے آثار بھی نظر آ رہے ہیں۔ تو شاہ جی اب تھوڑا سا تو فرق پڑے گا، کیونکہ دیکھیں بات پتہ کیا ہے، حسین علیہ السلام کے ذکر کے لیے میری زندگی بھی قربان ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میں ابھی بیٹھا ہوا ہوں۔ اور یہ حاجی صاحب اور پیر صاحب یہ انہوں نے بڑی نسبتوں کو گھیرے میں ڈال کے مجھے بٹھا لیا، اور ہم نسبتوں کا حیا اور لاج رکھنے والے لوگ ہیں۔ اور باقی پھر وہ قبلہ حمدانی صاحب کی شخصیت اتنی نفیس اور کمال ہے کہ ان کے لیے تو ساری رات بھی بیٹھنا پڑتا تو میں بیٹھ جاتا۔ تو اب دو چیزیں ہیں، یا تو میں اپنا خطاب بہت مختصر کر دوں، 5-10 منٹ میں ختم کروں، اور اگر تو آپ سننا چاہتے ہیں، اور مجھے تو فرمائشیں اور تویز کافی دیے گئے ہیں، تو تھوڑا سا پھر آپ کو میرا ساتھ دینا پڑے گا بول کر۔ تو آپ کتنا بول سکتے ہیں اس کا اندازہ میں کوئی چند اشعار آپ کی نظر کرتا ہوں، تو اگر آپ تو بول پڑے اور آپ کے اندر اتنا سٹیمنا ہوا تو پھر انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو کو لے چلیں گے منزل کی طرف، ورنہ پھر 5-10 منٹ بعد میں آپ سے اجازت لے لوں گا۔ توجہ کیجئے گا، حضور نعت کا مطلع سجا دیا جائے۔ حضور عرض ہے، آقا کی بارگاہ میں شاعر عرض کر رہا ہے کہ حضور
نعت کا مطلع سجا دیا جائے۔ یہ دوسرے مصرے پر ہی فیصلہ ہو جائے گا۔ ویسے تو کثیر تعداد میں نوجوان چہرے میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ حضور نعت کا مطلع سجا دیا جائے، حضور عرض ہے چہرہ دکھا دیا جائے۔ حضور نعت کا مطلع سجا دیا جائے۔ کچھ شاید چہرے نہیں بول پائے، اگلے مصرے پر اگر آپ ہاتھ اٹھا لیں تو مجھے ذرا مزید تسلی ہو جائے گی۔ حضور نعت کا مطلع سجا دیا جائے، حضور عرض ہے چہرہ دکھا دیا جائے۔ اگلا سنیں، حضور عرض ہے چہرہ دکھا دیا جائے۔ اگر تو یہ تمنا آپ کی بھی ہو تو پھر اپنی آواز اٹھا لیجئے گا۔ حضور ہم آپ کی صحبت کو ترستے ہیں، حضور ہم آپ کی صحبت کو ترستے ہیں، حضور وقت کو پیچھے ہٹا دیا جائے۔ حضور ہم آپ کی صحبت کو ترستے ہیں، حضور وقت کو پیچھے ہٹا دیا جائے۔ حضور میں نے اپنا سر آپ کے قدموں میں رکھا، توجہ کیجئے گا، حضور میں نے سر آپ کے قدموں میں رکھا، حضور عرض ہے سجدہ سکھا دیا جائے۔ اور جو بندہ مولا علی علیہ السلام کی اور آل رسول کی محبت لیے بیٹھا ہے، اب اس کے بولنے کا مقام آ گیا ہے۔ حضور نعت کا مطلع سجا دیا جائے، حضور عرض ہے چہرہ دکھا دیا جائے۔ حضور آپ کی صحبت کو ہم ترستے ہیں، حضور وقت کو پیچھے ہٹا دیا جائے۔ توجہ، حضور سائیں حسن اور حسین کا ہوں مرید، حضور مولا علی سے ملا دیا جائے۔ حضور سائیں حسن اور حسین کا ہوں مرید، حضور مولا علی سے ملا دیا جائے۔ شہر بسائے ہیں حاکموں نے یہاں، کوئی ہے میرے ساتھ دینے والا؟ شہر بس مدینہ کی ہم بات ہو رہی تھی نا، مدینہ پاک کی۔ توجہ کیجئے گا، آپ کے دل کے تار چھیڑنا چاہتا ہوں، مجھے تو پتہ لگا آپ تو جاگ رہے ہیں۔ شہر بسائے ہیں حاکموں نے یہاں، شہر بسائے ہیں حاکموں نے یہاں، حضور ان کو مدینہ دکھا دیا جائے، حضور ان کو مدینہ دکھا دیا جائے۔ اور حسن پہ مغرور ہیں یہاں کے حسین، حسن پہ مغرور ہیں یہاں کے حسین۔ حنزلہ بیٹھ جاؤ مجھے دیکھنے دو۔ حسن پہ مغرور ہیں یہاں کے حسین، حضور عرض ہے پردہ اٹھا دیا جائے۔ یار آپ بات سمجھے نہیں، میں نے کیا عرض پیش کی ہے اپنے آقا کی بارگاہ میں۔ حضور حسن پہ مغرور ہیں یہاں کے حسین، حضور عرض ہے پردہ اٹھا دیا جائے۔ صدقے چرچے بہت صدقے بوزری کے ہیں، چرچے بہت صدقے بوزری کے ہیں، حضور ہمیں بھی صادق بنا دیا جائے۔ اور وہ حضرت سلیمان کا وہ جھاڑو دینا پلکوں سے، وہ جس کو یاد ہے وہ اس بات کو سمجھے گا۔ حضور چرچے بہت صدقے بوزری کے ہیں، حضور ہمیں بھی صادق بنا دیا جائے۔ توجہ کرنا یار، میں آقا کی بارگاہ میں ایک ریکویسٹ پیش کرنے لگا ہوں۔ حضور حضرت سلیمان فارسی کی طرح، حضور حضرت سلیمان فارسی کی طرح ہمیں بھی جھاڑو تھما دیا جائے، ہمیں بھی جھاڑو تھما دیا جائے۔ اور تنگ بہت ہم سعودیوں سے ہیں، تنگ بہت ہم سعودیوں سے ہیں، حضور ان کو حرم سے ہٹا دیا جائے، حضور ان کو حرم سے ہٹا دیا جائے۔ اب دوستان محترم، میں بلا تمہید اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ جو حسین سننے آیا ہے ذرا ہاتھ کھڑا کرے ذرا۔ آج میں حسین کسی تفسیر کی روشنی میں نہیں سنانا چاہتا،
شان حسین بزبان قرآن۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر میں قرآن سے حسین پڑھوں تو پھر آپ کو بولنا پڑے گا میرے ساتھ۔ بات یوں ہو گئی ہے کہ عیسائی کا وفد میرے آقا کی بارگاہ میں آ گیا ہے، عیسائیوں کا وفد، اور میرے آقا سے مناظرہ ہو رہا ہے، ڈائلاگ ہو رہے ہیں۔ عیسائی کہہ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، خدا ہیں، وہ اپنے دلائل پیش کر رہے ہیں۔ میرے آقا نے کہا عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے ہو، دلیل کیا ہے؟ عیسائی کہنے لگے حضرت عیسیٰ بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ توجہ کرنا، عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ میرے آقا نے کہا اگر تمہارے پاس پیمانہ یہی ہے کہ جو بن باپ کے پیدا ہو وہ خدا کا بیٹا ہے، تو بتاؤ حضرت آدم کے بارے میں کیا خیال ہے جن کی نہ باپ تھا نہ ماں تھی؟ تو حضرت آدم کے بارے میں کیا کہو گے؟ وہ دلیل دیتے رہے۔ اب میرے آقا دلیل دیتے رہے، لیکن وہ بضد تھے، وہ ضد پر اڑے رہے۔ اچھا، اب وہ مصطفیٰ سے ضد کر رہے تھے، سمجھیے گا، وہ میرے آقا سے ضد، آقا سمجھا رہے تھے، وہ سمجھ نہیں رہے تھے، پھر خدا کو جلال آ گیا۔ توجہ ہے؟ اب وہ بات تو ہو رہی تھی خدا کی یکتائی کی اور میرے مصطفیٰ کی سچائی کی۔ مناظرہ تو اسی بات پہ تھا کہ خدا ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور مصطفیٰ کریم سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں، یہ حق ہے، یہ صادق ہے، یہ امین ہے۔ جھگڑا تو اسی بات پہ تھا۔ اب جب خدا کی یکتائی اور میرے مصطفیٰ کی سچائی کی بات تھی، وہ مان نہیں رہے تھے، تو اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، قرآن لے کر آئے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا پیارے فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم۔ اب پوری آیت پہ گفتگو کرنے کا وقت چلا گیا۔ ابناءنا وابناءکم، اللہ نے فرمایا پیارے یہ نہیں مانتے تو ان سے فرما کہ جاؤ ہم مباہلہ کرتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، مصطفیٰ اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، اور آؤ ہم مباہلہ کر لیتے ہیں۔ تم اگر حق پر ہو تم میرے خلاف دعا کر دو، تم مصطفیٰ کے خلاف بد دعا کر دو، اگر میں حق پر ہوں میں ایسے اپنے بیٹے لاتا ہوں، وہ تمہارے خلاف دعا کریں گے۔ تو جو حق پر ہوگا فیصلہ خدا کی ذات کر دے گی۔ اب توجہ کرنا، یہاں پر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اور آپ سب کے ہاتھ مجھے نظر آنے چاہیے اگر بات سمجھ میں آ گئی۔ مجھے یہ بتائیں حسین میرے مصطفیٰ کا نواسہ ہے یا بیٹا؟ کاش آپ سمجھے ہوتے میں نے کیا کہا۔ نواسہ ہے یا بیٹا؟ نواسہ ہے۔ قرآن نے کہا نواسہ نہیں، ابنانا، اور پتر لے کے آنے نے، بیٹے لے کے آنے ہیں، نواسے نہیں۔ اور آگے سنیں، خدا کی رحمت اور خدا کی عظمت اور شان مصطفیٰ دیکھیں۔ جبریل علیہ السلام تو لے کر آئے تھے ابناءنا، یا رسول اللہ بیٹے لے کر جانے ہیں۔ میرے آقا نے حسن و حسین کو ساتھ لیا۔ قربان جائیں، خدا بھی نہیں کچھ کہہ رہا، جبریل بھی کچھ کوئی نہیں کہہ رہا، جبریل بھی نہیں کہہ رہے۔ آقا یا رسول اللہ ابناءنا کا معنی تو بیٹا ہوتا ہے، آپ نواسے لے کے جا رہے ہیں، کیوں؟ جبریل جانتے تھے میں قاصد ہوں پر معلم مصطفیٰ نہیں ہوں، میرا کام فقط پیغام لانا ہے، مصطفیٰ کو سمجھانا نہیں ہے۔ اگر بولوں تو جو بے ادبی ہے، یہ بے ادبی ہے کہ میں اس کو بتا رہا ہوں جس کی زبان پر خود خدا بولتا ہے۔ میں مصطفیٰ کو سمجھاؤں، میرے آقا حسن و حسین کو لے گئے۔ توجہ کیجئے گا، مولا یہ میرا بیٹا نہیں نواسہ ہے۔ فرمایا اے پیارے، اب وہ جملہ آپ کے دلوں، ابناءنا کے ضمن میں پہلا جملہ قرآن کی روشنی میں آپ کے سینوں کی تختی پر لکھنا چاہتا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ ابناءنا کے ضمن میں میرے آقا نے
سوچا تو ہوگا مولا حسین میرا بیٹا نہیں حقیقی نواسا ہے. رب نے کہا ہوگا پیارے آج نہ بات بیٹے کی ہے نہ نواسے کی ہے. سمجھیے گا, آج بات نہ بیٹے کی ہے نہ نواسے کی. یہ میدان مباہلہ کے اندر جو پنج تن جا رہے ہیں یہ رشتے لے کر نہیں جا رہے, یہ خدا کی یکتائی کی دلیل بن کے جا رہے ہیں. یہ خدا کی یکتائی کی اور میرے مصطفیٰ کی سچائی کی دلیل بن کے جا رہے ہیں. پیارا پیارے اگر آج زہرا میدان میں آئی ہے تیری بیٹی بن کر نہیں آئی, خدا کی یکتائی کی دلیل بن کر آئی ہے. یہ دلیل بن کر آئی ہے. اور اب یہاں پر جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ساری کائنات, یہ جملہ بہت قیمتی آپ کو دینے لگا ہوں, اس ساری کائنات میں سب سچوں کی سچائی کی دلیل کوئی ہے بیٹھا؟ اس کائنات میں سب سچوں کی سچائی کی دلیل میرے مصطفیٰ ہے. آپ کو بولنا تو پڑے گا نا اب تھوڑا سا. سبحان اللہ مسکرا کے کہتے ہیں اس کائنات میں سب سچوں کی سچائی کی دلیل حاجی صاحب میرے مصطفیٰ ہیں, امام الانبیاء ہیں. حضرت آدم کی سچائی کی دلیل میرے مصطفیٰ, حضرت موسیٰ کی سچائی کی دلیل میرے مصطفیٰ, حضرت یعقوب کی سچائی کی دلیل میرے مصطفیٰ, حضرت یوسف کی سچائی کی دلیل میرے مصطفیٰ, حضرت عیسیٰ کے حق ہونے کی دلیل میرے مصطفیٰ. آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب سچوں کی سچائی کی دلیل میرے مصطفیٰ ہے. ارے اس حسین کے مقام کو سلام پیش کرو. اس کائنات میں سب سچوں کی سچائی کی دلیل مصطفیٰ ہے اور مصطفیٰ کی دلیل حسین ہے. اس کو آواز کھولو پیارے, اس کی آواز تھوڑی سی. سب سچوں کی سچائی کی دلیل میرے مصطفیٰ ہیں اور میرے مصطفیٰ کی سچائی کی دلیل میرا حسین ہے. جب میدان مباہلہ میں آمد ہوئی نا, توجہ ہے, میدان مباہلہ میں آج مجھے کافی کچھ بتایا گیا ہے لیکن میں ان باتوں کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتا. آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو سنیت کے اوپر خارجیت کا فتنہ آ گیا ہے اور لوگ حسین کے نام کو شیعت کہتے ہیں, شیعوں کے کھاتے میں ڈالتے ہیں, تو میں آج بتانا چاہتا ہوں حسین ہے کیا. گھبرا تو نہیں گئے؟ تو پھر بول لیں اگر حسین کی محبت ہے, ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہیں, دل کھول کے سبحان اللہ کہیں. اب میدان مباہلہ, توجہ کرنا, میدان مباہلہ کے اندر, حضرت میدان مباہلہ کے اندر ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ امام علی مقام آئے ہیں, پنج تن آئے ہیں, عیسائیوں کا سب سے بڑا سردار اور عالم. اس نے جب چہرہ حسین دیکھا, یار آپ میرے زور پہ سبحان اللہ کہو گے, حسین کے ذکر سے بڑھ کر کیا زور ہے یار. پھر جملے کا لطف تو نہیں, آپ ذرا سوچیں, ایک میدان سجا ہوا ہے, بات خدا کی یکتائی کی اور میرے مصطفیٰ کریم کی سچائی کی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے پیارے بیٹے لے آ, میرے آقا حسن اور حسین کو لے آئے ہیں. ادھر عیسائیوں کا سردار چہرہ حسین کو دیکھتا ہے, وہ جو پہلے حضور کی بھی نہیں مان رہے تھے, یار کیا سمجھو, وہ جو پہلے حضور کی بھی نہیں مان رہے تھے اب چہرہ مصطفیٰ کی مان رہے ہیں. یار وہ جو پہلے پیر صاحب دعا دیجئے گا اور اپنا دستِ شفقت میرے سر پہ رکھیں, ان کے سینوں پر کچھ لکھنا چاہتا ہوں. وہ جو پہلے حضور کی بھی نہیں مان رہے تھے اب چہرہ مصطفیٰ کو مان رہے ہیں. کیا
تاریخ کے مورخ کو لکھنا پڑا کہ وہ پہلے فدیہ دینے پر آمادہ ہوئے، پھر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ اب ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، وہ سارے عیسائیوں کے عالم کسی کی تلوار سے کلمہ نہیں پڑھا، چہرہ حسین کی دھار سے کلمہ پڑھا۔ انہوں نے تلوار سے کلمہ نہیں پڑھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد۔ اچھا نہیں، جزاک اللہ۔ جو بات سمجھانا چاہتا ہوں نا، میں نے جو بنیاد رکھی ہے، توجہ میری جانب، توجہ میری جانب، یہ بات یاد رکھیں، اگر اس کائنات کے اندر نبوت کو چیلنج ہو جائے، سنیے گا میری بات، آج اوپر کی باتیں سنیں ذرا، آج تو میرے اوپر پابندی بھی کوئی نہیں، نہ میں آج کسی حکمت کا شکار ہوں، میرے سامعین سمجھ رہے ہیں میری باتوں کو، میں جب حکمتوں کا شکار تھا تب بھی حسین کا باغی نہیں تھا، تب بھی ذکر آل رسول چھپا کے نہیں رکھا تھا، تب بھی للکار ایسی ہی تھی، لیکن تب امت کا اتحاد مقصود تھا، آج بھی مقصود ہے، لیکن آج تمہیں اتنا بتا دینا چاہتا ہوں، خدا کی عزت کی قسم، حلالی کبھی حسین کا دشمن نہیں ہوتا، حلالی کبھی حسین کا دشمن نہیں ہوتا، اور جو حرام زادہ ہو وہ کبھی حسین سے پیار کر نہیں سکتا۔ اب ایک ہلکا سا جملہ کہتا ہوں، علامہ صاحب اتنی سخت باتیں کیوں کرنے لگے؟ ارے نادانو، یہ میں نے نہیں، یہ مصطفیٰ نے فرمایا ہے، یہ حضور نے فرمایا تھا۔ نعرہ لگو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ السلام علیکم، السلام علیکم۔ بیٹھے شاہ صاحب، بیٹھے بیٹھے، اجازت ہے حضور؟ توجہ ہے میری جانب، ایک بار ذرا عوام میں سے کوئی نعرہ لگائے۔ دوستان محترم، عرض کر رہا تھا کہ اس کائنات کے اندر اگر منصب نبوت چیلنج ہو جائے، اگر حضور کو کوئی ہرا دے معاذ اللہ، تو یہ بات یاد رکھیں، یہ ہار کا سلسلہ فرش تک نہیں رہتا، یہ ہار کا سلسلہ مصطفیٰ کریم تک نہیں رہتا، بلکہ یہ خدا تک چلا جاتا ہے۔ سمجھیں اس بات کو، کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، اس لیے فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، اے پیارے ہم نے آپ کو اپنی برہان بنایا ہے۔ اچھا، دلیل کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، دلیل من ربکم نہیں فرمایا حضرت، برہان من ربکم ہے۔ ایک ہوتی ہے دلیل، ایک ہوتی ہے برہان، ان میں فرق کیا ہے؟ اگر آپ کو فرق سمجھ آئے، یہ ہاتھ جنہوں نے باندھ رکھے ہیں یہ ذرا چھوڑ دیں اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سمجھیں میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں۔ ایک ہوتی ہے دلیل، ایک ہوتی ہے برہان۔ عدالت کے اندر کیس چل رہا ہو، جو ایویڈنس رد ہو جائے، سمجھیے گا، جو ایویڈنس رد ہو جائے وہ کبھی برہان نہیں ہو سکتی۔
وہ کبھی برہان نہیں ہوتی، جو رد ہو وہ دلیل ہے، اور جس کو کوئی رد نہ کر سکے وہ برہان ہے۔ فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، سونیا تینوں اپنی برہان بنا کے بھیجیا۔ اے پیارے تجھے کوئی رد نہیں کر سکے گا، نہیں آتا تو کوہ صفا کی طرف دیکھو، وہ سارے کفار مکہ اور مشرکین کھڑے تھے، وہ کیا دیکھ رہے تھے؟ میرے آقا نے ان کے سامنے توحید کی دعوت رکھی، وہ کہنے لگا، میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، اس کا کلائمیکس نکالنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے کہا خدا ایک ہے، خدا کو مانو۔ اس نے کہا پیارے مصطفیٰ، آپ کو ہم صادق بھی مانتے ہیں، امین بھی مانتے ہیں، مگر جس خدا کو ہم سے منوانا چاہتے ہو، جس کی دلیل دے رہے ہو، وہ خدا دکھائی کیسا دیتا ہے؟ سنیے گا ذرا، وہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ خدا دکھائی کیسا ہم سننا چاہتے ہیں، وہ سنائی کیسے دیتا ہے؟ سنیے گا، انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ میں کوئی نقص ہے، انہوں نے کہا ہم خدا دیکھنا چاہتے ہیں، خدا سے بات کروا دیجئے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ میرے آقا نے اوپر دیکھا ہے، میرے مولا یہ تجھے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب سنیے گا، وہاں ذات نبوت کو چیلنج ہوا، اے مولا یہ تجھے دیکھنا چاہتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، یہ تجھے میں بتا رہا ہوں کہ حضور برہان کیسے ہیں، کہ حضور کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ کفار مکہ، مشرکین مکہ، ہمیں خدا دکھائی نہیں دیتا، ہم اسے دیکھنا چاہتے ہیں۔ میرے آقا نے والضحیٰ والا مکھڑا آسمان کی طرف اٹھایا، اے پیارے یہ تجھے دیکھنا چاہتے ہیں۔ سنیے، اللہ پاک نے فرمایا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، پیارے انہیں جواب دے، تم خدا کو دیکھنا چاہتے ہو؟ ارے لوگوں، خدا دکھائی نہیں دیتا، میں مصطفیٰ کو دکھائی دیتا ہوں۔ تمہیں خدا دکھائی نہیں دیتا، میں مصطفیٰ کو دکھائی دیتا ہوں۔ میرا لڑکپن تمہارے سامنے، میری جوانی تمہارے سامنے، میں اپنی زندگی تمہارے سامنے گزار چکا ہوں۔ میری زندگی میں عیب تلاش کر دو، خدا کا انکار کر دینا۔ حضور نے فرمایا میری ذات میں عیب نکال دو، خدا کا انکار کر دینا۔ تو پتہ چلا برہان ہوتی کیا ہے۔ اب یہاں پر ایک جملہ کہوں اور آپ کی سبحان اللہ کا منتظر ہوں۔ حاجی صاحب، وہ کافر ہو کر بھی ذات مصطفیٰ میں کوئی عیب نہ نکال سکے۔ اب یہ کتابوں کا مطالعے کا شغف رکھنے والے جانتے ہیں میں کیا کر، وہ کافر ہو کر بھی ذات مصطفیٰ میں عیب نہ نکال سکے، کیونکہ مصطفیٰ برہان خدا ہے۔ اب اگلا سوال تھا کہ آقا آپ تو برہان خدا ہیں، کوئی آپ کی برہان بھی ہے؟ ہائے ہائے ہائے، آقا کوئی آپ کی برہان بھی ہے؟ جس طرح خدا کا معاملہ تھا کوئی آپ کو رد نہ کر سکا، جب آپ کی سچائی کی بات ہو آقا برہان کون بنے گا میدان مباہلہ میں؟ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، لوگوں حسین مصطفیٰ کی برہان بن کے گئے۔ اور ایک بات کہنا چاہتا ہوں، صدیاں 14 گزر گئیں، سنیے گا یار، صدیاں 14 گزر گئیں، نہ کوئی مصطفیٰ کو رد کر سکا، نہ کوئی حسین کو رد کر سکا۔ اور اب یہاں پر جو میں بات کرنا، یہاں کوئی وکیل اگر بیٹھا ہو، کوئی عدالت سے جن کا آنا جانا ہو، ان سے تصدیق کر لیجئے گا۔ اور کامن سینس کی بات ہے حاجی صاحب، اتنا تو سب کو پتہ ہے، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے دعویٰ، ایک ہوتی ہے دلیل۔ اگر آپ سبحان اللہ بولیں، ایک ہوتا ہے دعویٰ، ایک ہوتی ہے دلیل۔ دعویٰ کیا تھا؟ خدا کی یکتائی کا۔ دعویٰ کیا تھا؟ مصطفیٰ کی سچائی کا۔ یار سمجھیے گا بات، میں آپ کو کس پیرائے سے بات سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ خدا ایک ہے، یہ دعویٰ تھا،
مصطفیٰ کریم سچے ہیں یہ دعویٰ تھا، اب اس دعوے پر دلیل دینی تھی۔ نہیں سمجھے یار آپ بات کو؟ دعویٰ ہے خدا کی یکتائی کا، اے میرے مالک تو وحدہ لا شریک ہے۔ دعویٰ ہے مصطفیٰ کریم سچے ہیں، یہ دعویٰ ہے۔ خدا اور مصطفیٰ، یہ دعویٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور سنیے گا، اب میں آہستہ بولتا ہوں کہ آپ سمجھے ہیں یا نہیں۔ ان دو دعووں پر دلیل تنہا حسین تھا۔ آپ کی سبحان اللہ کا مزہ نہیں آیا مجھے؟ میں ابھی تو بات ابنانا و ابناکم پر ہے، وہ آگے و نساءنا و نساءکم، پھر و انفسنا و انفسکم، پھر ثم نبتہل فنجعل، آگے وہ تو پھر اب آگے طویل وقت چاہیے، ابھی تو صرف ابنانا اگر میں بات پوری کر جاؤں تو یہ بڑی بات ہے۔ ایک ہے دعویٰ، ایک ہے دلیل۔ خدا ایک ہے، یہ دعویٰ تھا۔ مصطفیٰ کریم سچے ہیں، یہ دعویٰ تھا۔ میرا حسین دلیل تھا، میرا حسین دلیل تھا۔ اور سنو، جتنا بڑا دعویٰ ہوتا ہے، جتنا مضبوط دعویٰ ہوتا ہے، اتنی ہی مضبوط دلیل چاہیے ہوتی ہے۔ یا تو حسین دل کھول کے سنو، یا مجھے کہیں کہ فرحان بھائی آپ چلے جائیں۔ میں تو تب بھی کہتا تھا رب نے مجھے گاہک بڑے دے رکھے ہیں، آپ کو پسند نہیں آئے گا سودا کسی اور عاشق کو دے دیں گے۔ ہمیں گاہکوں کی کمی نہیں ہے، خریدار بڑے ہیں، حسین کے منگتے بڑے ہیں، حسین کے چاہنے والے بڑے ہیں۔ اور کوئی یہ نہ سمجھے، کوئی حسینیت کے اوپر اگر خارجیت کا فتنہ ڈال دے تو حسینیت مٹ جائے گی۔ ارے نادان، تجھے کربلا سے سمجھ جانا چاہیے تھا۔ وہ یزید جس کا کربلا کے بعد سارے بچے تھے، اس کے سارے بچے، پھر بھی اسے کوئی نہیں بچا سکا۔ او یار بولو تیز۔ وہ جس کے کربلا میں اب حضور، اگر آپ، میں کیا بولوں اگر آپ اس بات کو سمجھے، وہ کربلا میں حضرت جس کے سارے بچے، وہ پھر بھی نہ بچ سکا، اور کربلا میں جس کا ایک زین العابدین بچا، آج ہر جگہ حسین حسین ہو رہی ہے۔ جس کے سارے بچے، وہ جس کے سارے بچے، وہ جس کے سارے بچے، وہ سارے بچا کے بھی آج تھا ہے، حسین آج بھی ہے۔ وہ تھا ہو گیا، میرا امام ہے ہو گیا۔ اور مجھے کہنے لگے فرحان بھائی نا 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 نا، پرہیز کیا کریں تھوڑا سا، آپ بہت حسین حسین کرتے ہیں، آپ بہت علی علی کرتے ہیں، شیعہ تو نہیں ہو گئے۔ میں نے کہا نادان، مجھے تانا دیتا ہے کہ میں حسین حسین کہتا ہوں، شیعہ ہو گیا ہوں، تو حسین سے جلتا ہے، بتا یزید تو نہیں ہو گیا؟ تو بتا، تو یزید تو نہیں ہو گیا؟ ایک دعویٰ، ایک دلیل، سنو توجہ۔ میں نے کہا جتنا مضبوط دعویٰ ہوتا ہے اس کے مقابلے میں اتنی مضبوط دلیل چاہیے۔ میں اس فن کے اس مقام پر آ گیا ہوں کہ آپ کی بہت توجہ چاہتا ہوں، اس مقام پر توجہ۔ ایک دعویٰ، ایک دلیل، جتنا مضبوط دعویٰ اتنی مضبوط دلیل۔ اب سوال یہ ہے، دیکھنا ہے حسین کتنا مضبوط ہے۔ میں جو بات کرنے لگا ہوں نا، میں یقین کریں پوری توجہ، اب دیکھ، چونکہ میرے مصطفیٰ برہان خدا ہیں، حسین برہان مصطفیٰ ہے، نہ کسی نے مصطفیٰ کو کبھی ٹوٹتے دیکھا، نہ کبھی کسی نے میرے مصطفیٰ کو کمزور پایا۔ جب آقا کمزور نہ تھے تو حسین کیسے ہو سکتا ہے؟ توجہ، کتنا مضبوط ہے۔ اب آپ میں کوئی ایسا جس نے مدینہ پاک گیا ہو، اگر وہ ہاتھ کھڑا کر دے، ماشاءاللہ بڑے عاشق بیٹھے ہیں، دل پر ہاتھ رکھ کے میری تصدیق کر دیں، آپ لوگ 10 دن مدینہ رہتے ہو اور جب مدینہ سے واپسی ہوتی ہے بندہ ٹوٹ کے بکھر جاتا ہے۔
میں نے اپنی مرشد پاک کو دیکھا، وہ وہاں سے جب آتے تھے ان کی حالت ہی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ اب سوال پتہ کیا ہے؟ سوال کیا ہے؟ تو 10 دنوں کے بعد آیا ہے تو سنبھل نہیں پا رہا، وہ حسین جس کا بچپن گزرا ہی مدینے میں۔ اور پیچھے والے ذرا بولو تو صحیح نا، تم 10 دن مدینہ کی گلیوں میں رہتے ہو، جدائی کے وقت سنبھال نہیں پاتے، کمزور پڑ جاتے ہو، ٹوٹ جاتے ہو، وہ حسین جس نے ساری زندگی مدینہ میں گزاری ہے۔ سوال یہ ہے وہ حسین جب مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے تو کیوں کمزور نہیں ہوتا؟ وہ حسین جب مدینہ کو چھوڑ کر جا رہا ہے تو حسین کمزور کیوں نہیں ہوا؟ حسین ٹوٹا، ادھر آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، حسین کیوں نہیں ٹوٹا؟ آگے سنیے، مدینہ چھوڑا تب بھی حسین نہیں ٹوٹے، حسین کو پھر کعبہ بھی چھوڑنا پڑا۔ اور آپ کے لیے تو کعبہ فقط خانہ خدا ہے، آپ کے لیے تو کعبہ فقط خانہ خدا ہے، مگر حسین کا تو کعبے سے کوئی اور تعلق بھی ہے توجہ نہیں سمجھے آپ بات؟ ارے حسین کا کعبے کے ساتھ کوئی اور تعلق بھی ہے کیا؟ حسین کے باپ کی ولادت کعبہ میں ہوئی ہے۔ آپ مدینہ کو چھوڑیں، آپ بکھر رہے ہیں، ٹوٹ رہے ہیں، حسین مدینہ بھی چھوڑ رہا ہے، نہیں ٹوٹتا، حسین کعبہ بھی چھوڑ رہا ہے، نہیں ٹوٹتا، حسین احرام بھی کھول رہا ہے، نہیں ٹوٹتا، نہیں کمزور ہوتا۔ آگے سنیں، 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا، حسین پھر بھی نہیں ٹوٹا۔ یار اب بولنا پڑے گا آپ کو، ایک بار ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہیں۔ 7 محرم کو حضرت پانی بند کر دیا گیا ہے، میرا حسین پھر بھی کمزور نہیں ہوا، اصحاب حسین کے شہید کر دیے گئے، حسین پھر بھی نہیں ٹوٹا۔ آل رسول شہید ہوئی ہے، حسین پھر بھی نہیں ٹوٹا۔ آپ کا 6 ماہ کا ننھا علی اصغر شہید ہوا ہے، حسین پھر بھی نہیں ٹوٹا۔ اور آگے سنیے نا ذرا، حسین علیہ السلام کے سامنے قاسم قربان ہوئے ہیں، حسین پھر بھی نہیں ٹوٹا ہے۔ زین العابدین کی بیماری کا غم ہے، حسین پھر بھی نہیں ٹوٹا ہے۔ ننھی سکینہ کی پیاس ہے، میرا حسین پھر بھی نہیں ٹوٹا ہے۔ اب اگر کوئی بندہ چپ رہا مجھے بڑا دکھ ہوگا، ارے حسین کا سر قلم کر دیا گیا ہے، حسین پھر بھی نہیں ٹوٹا۔ توجہ، کیوں نہیں ٹوٹا؟ کیوں کمزور نہیں؟ اس لیے کہ حسین کربلا میں مدینے کا شاہ بن کر نہیں بلکہ دلیل مصطفیٰ بن کر گیا تھا، دلیل مصطفیٰ بن کر گیا تھا۔ اگر یزیدی دلیل مصطفیٰ کو توڑ دیں، اچھا یار آپ ایک لمحے کو سوچو، ایک لمحے کو دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، یہ برہان حسین کیسی برہان بن کے آیا تھا؟ حسین کیسی برہان بن کے آیا تھا کہ وہ سارے یزیدی حسین کو جھکانا چاہتے تھے، وہ سارے یزیدی حسین کو، یار اب سمجھیے تو صحیح نا، یہ شعر لکھا ہوا ہے نا، ہاں یہ اس شعر کو ذرا ذہن میں رکھیے گا، میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ وہ کیسا حسین تھا، وہ کیا حسین تھا، یہ کون تھا، یہ ایک وجود میں ایسا کیا تھا کہ سارے اسی کو جھکانا چاہتے تھے؟ یار سمجھیے گا، سارے اسی کو جھکانا چاہتے تھے، اور سارے اسی کو جھکانا چاہتے تھے، اور سارے اسی کو جھکانا چاہتے تھے۔ پھر مجھے کہنے دیجئے، جھکانا چاہتے تھے جس سر کو شام والے، جھکانا چاہتے تھے جس سر کو شام والے شکست دیکھیے اسی سر کو اٹھا کے چلے، جھکانا چاہتے تھے جس سر کو شام والے اور شکست دیکھیے اسی سر کو اٹھا کے چلے۔ حسین کو کوئی جھکا نہیں سکا، کیوں؟ حسین برہان مصطفیٰ تھا۔ تھک تو نہیں گئے آپ؟ اب میں ذرا اختتام کی طرف آ گیا ہوں، اختتام کی طرف آ گیا ہوں۔ ہم لوگ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا
ایک لمحے کے لیے آپ کو تصورات کی دنیا میں لے کے جانا چاہتا ہوں۔ یہ 9 محرم کی شب آ چکی ہے۔ میرا حسین اپنے جان نثاروں کو جمع کر کے ان سے خطاب فرماتے ہیں دیکھو میں حسین نواسہ رسول تمہاری وفا پر راضی ہوں۔ یار اگر حسین سے وفا نہیں کر سکتے، اگر ہم بول نہیں سکتے تو اور کیا کریں گے یار؟ ذرا اپنے جاگنے کا، زندہ ہونے کا ثبوت دو۔ میرے حسین نے کہا میں تم سب سے راضی ہوں، تمہاری وفا کا گواہ ہوں، قیامت کے دن نانا کی بارگاہ میں سب کے حق میں گواہی دوں گا۔ آگے سنیے، سب کے حق میں گواہی دوں گا۔ میرے حسین نے کہا دیکھو یہ سب مجھے مارنا چاہتے ہیں، تم سے کوئی دشمنی نہیں، جاؤ مجھ حسین کو چھوڑ کر تم واپس پلٹ جاؤ۔ اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ اب آپ کیسے سنتے ہیں، مجھے چھوڑ کر پلٹ جاؤ۔ وہ کربلا کی سرزمین کے اندر حسین جب یہ اپنے جانثاروں سے کہہ رہے ہوں گے، خدا کی قسم ملائکہ بھی رو رہے ہوں گے کہ چھوڑ جاؤ مجھے۔ اور حسین کی عظمت دیکھیے، میرے حسین نے چراغ پر ہاتھ رکھ کے چراغ بھی بجھا دیا کہ کوئی اٹھ کے جانے میں آڑ محسوس نہ کرے، اور کہا چلے جاؤ تمہاری وفا پر راضی ہوں۔ میرے حسین نے چراغ بجھا دیا، آنکھیں بند کر لیں، مگر ان وفا کی، وفاداروں کی وفا دیکھیے۔ جب چراغ دوبارہ جلایا گیا، سارے وفادار آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے۔ میرے حسین نے پوچھا گئے کیوں نہیں، جاتے کیوں نہیں؟ ان کا جملہ سنیے، سب نے یک زبان ہو کر کہا حسین اگر قیامت کے روز ہم سے آقا نے پوچھا، جب میرے حسین کے ساتھ کھڑے ہونے کا وقت تھا تب چھوڑ کر پلٹ گئے، اے حسین کیا منہ لے کے جائیں گے نانا کی بارگاہ میں؟ اے حسین قسم خدا کی اگر جیئیں گے تو تیرے ساتھ اور مریں گے بھی تو تیرے ساتھ۔ یہ زندگی جو حسین کے بغیر ہے، یہ ہمیں زندگی نہیں چاہیے۔ سب وفادار کھڑے رہے۔ پھر میرے حسین نے کہا اب جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ میرے حسین نے کہا پھر جاؤ آج کی رات جی بھر کے مولا کی عبادت کر لو، آج کی رات جی بھر کے مولا سے مناجات کرو، اس کی محبت میں آنسو بہا لو۔ سارے خیموں کے اندر کہیں سے قرآن کی آواز آ رہی تھی، کہیں سے آہو بکا کی آواز آ رہی تھی، کوئی مولا کی محبت میں رو رہا تھا۔ اور اب ایک جو بات کہنے لگا ہوں اور آپ کو درس فکر دینا چاہتا ہوں، اور میری ماؤں بہنوں کو بتائیے گا، وہ سارے خیمے سب مصلی پر بیٹھے تھے، کوئی ایک بھی یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ مولا ہم پر ہی ایسا وقت کیوں آیا۔ کاش آپ اس درد کو سمجھے ذرا، کوئی بھی یہ، اور میں گزارش کروں گا ان خطباء سے، نقباء سے، نعت خوانوں سے، میرے حسین کو بے بس بنا کر قوم کے سامنے نہ پیش کرو۔ حسین کبھی بے بس نہ تھا، کیوں؟ حسین مصطفیٰ کی دلیل بن کر کربلا میں گیا۔ حسین بے بس نہیں تھا۔ یہ 9 محرم کی رات جب آپ نے اپنے جانثاروں کو دیکھا، کہا اے میرے وفاداروں آنکھ اٹھاؤ، ذرا آسمان کی طرف دیکھو۔ آسمان کی طرف دیکھا تو سارے پردے اٹھ چکے تھے، ان کو جنت نظر آ رہی تھی، اور میرے حسین فرما رہے تھے تیرا یہ ٹھکانہ، تیرا یہ درجہ، تیرا یہ درجہ۔ ارے سنیے گا، اس پر بولیے گا، جو حسین فرش پہ کھڑا ہو کے جنت کو بلا سکتا ہے وہ نہر فرات کو نہیں بلا سکتا۔ حسین اگر تمہیں حسین نہیں سمجھ آیا تو جاؤ کسی اہل نظر کے پاس،
تمہیں سمجھو کہ حسین کیا ہے، مگر میرے حسین کو بے بس بنا کر عوام کے سامنے پیش کر کے ان کے عقیدوں کو، ان کی محبتوں کو متزلزل نہ کرو۔ ارے حسین تو وہ تھا جو سینے پر تیر کھا کے بھی کہہ رہا تھا ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ میرا حسین تو یہ کہہ رہا تھا، اور کربلا کے اندر حسین سب تنوں کو پیش کر کے یہی کہہ رہا تھا، یاد رکھنا مصطفیٰ کی سچائی سے بڑا دعویٰ کوئی نہیں، حسین سے بڑی دلیل کوئی نہیں۔ اب اگر آپ تھوڑی سی مجھے توجہ ذرا مزید دے دیں تو اب اس ساری گفتگو کا نچوڑ نکالنا چاہتا ہوں۔ حاجی صاحب توجہ ہے؟ آپ کی بھی توجہ ہے؟ امام عالی مقام کربلا کے اندر یہ بات میں اب ہاتھ نہیں بس جوڑنا چاہتا، بڑی معزز شخصیات میرے دائیں بائیں بیٹھی ہیں، اہل نظر اور علم، اہل فکر و دانش بیٹھے ہیں، سخن فہم اور گفتگو شناس لوگ بیٹھے ہیں دائیں بائیں میرے، اور میں ایسی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا کہ میری گفتگو کا معیار گر جائے، بس آپ کی توجہ کو کھینچنا چاہتا ہوں۔ اب آپ کے سامنے میں تب سے یہ بات کر رہا ہوں، دعویٰ دلیل، دعویٰ دلیل، دعویٰ دلیل، دعویٰ دلیل، دعویٰ دلیل، دعویٰ دلیل، دعویٰ دلیل۔ آپ میں سے کسی کے ذہن میں یہ خیال ابھی آیا ہو یا بعد میں آ جائے کہ فرحان بھائی چلو دعویٰ تو ہو گیا کہ دعویٰ کر دیا جاتا ہے، اب سوال یہ ہے کہ وہ دیکھیں نا مخالفین بھی ہوتے ہیں، مخالفین تو دعوے کو بھی کمزور کرتے ہیں، دلیل کو بھی کمزور کرتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ مخالفین تو دلیل کو کمزور کرتے ہیں، تو دلیل کو مضبوط کون کرتا ہے؟ یہاں تو آپ سمجھے نہیں یا میں سمجھا نہیں سکا، میں پھر کوشش کرتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ دلیل کو مضبوط، محلے والے دلیل کو مضبوط کرتے ہیں، مخالفین دلیل کو مضبوط کرتے ہیں۔ سنیے گا یار میں کچھ کہنا، دعویٰ کیا تھا؟ خدا کی یکتائی کا، آقا کی سچائی کا، یہ دعویٰ تھا۔ اب سوال یہ ہے حسین دلیل ہے، تو دلیل کو مضبوط کون بناتا ہے؟ کون کرے گا دلیل کو مضبوط؟ یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ تو دوستان محترم مسکرا کے سبحان اللہ کہیے گا، ارے دلیل کو مضبوط محلے والے نہیں کرتے، جن کا دعویٰ ہوتا ہے وہ خود دلیل مضبوط کرتے ہیں۔ یار سمجھیے گا یار، جو دعویٰ ہوتا ہے وہ دلیل کو مضبوط کرتے ہیں، وہ دلیل کو مضبوط کرتے ہیں۔ آج آپ کو یہ راز سمجھ میں آئے گا کہ حسین کے کانوں میں اذان مولا علی نے نہیں مصطفیٰ نے دی تھی۔ ایک بار اگر ہاتھ کھڑے کر کے بول دو تو میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، توجہ کرنا۔ حسین کے کانوں میں اذان مولا علی نے کیوں نہیں دی، جو خیبر میں بھی نعرہ تکبیر بلند کرتے رہے، جو عمر بن عبد ود کو مٹی چٹواتے رہے مولا علی، وہ اپنے حسین کے کانوں میں اذان کیوں نہیں دے رہے؟ اس لیے کہ دعویٰ مولا علی کا نہیں، دعویٰ تو مصطفیٰ کا ہے، مضبوط خدا نے کرنا ہے، مضبوط مصطفیٰ نے کرنا ہے۔ میں اس جملے پر آ گیا ہوں، خدا را چپ نہ کیجئے گا۔ مضبوط مولا نے کیا، مضبوط آقا نے کیا، اذان آقا نے دی۔ لوگوں جب اذان مصطفیٰ دے پھر سجدہ مسجد میں نہیں، سجدہ کربلا میں ہوتا۔ جب اذان مصطفیٰ دیں پھر نمازیں کربلا میں ہوتی ہیں۔ کیوں؟ کہ دکھایا جائے نہ مصطفیٰ کے سچے ہونے کے دعوے میں کوئی نقص ہے، نہ مصطفیٰ کی دلیل میں کوئی نقص ہے۔ ذرا بات سمجھیے گا، خدا را ایسا نہ امت کے ساتھ کرو، کیا بگاڑا ہے میرے حسین نے تمہارا؟ کیوں امت کو فرقوں میں بانٹ رہے ہو؟ خدا کی عزت کی قسم، اگر تمہیں اتنا حیا بھی نہیں کہ میرے آقا اس حسین کے لیے سجدے طویل کرتے تھے، میرے آقا اس حسین کے لیے اس کو گرنے نہیں دیتے تھے، وہ حسین جو مصطفیٰ کی زبان چوستا رہا،
ارے ظالم، تجھے ان کی محبت میں شیعت نظر آتی ہے؟ آج سن لو، حسین نہ شیعوں کا ہے، نہ دیوبندیوں کا، نہ اہل حدیثوں کا، نہ بریلویوں کا، حسین مصطفیٰ کا ہے۔ ہاتھ اٹھا سکتے ہو؟ حسین مصطفیٰ کا ہے، اور جو مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ حسین سے محبت کرے۔ بس بات ختم ہو گئی، یا تو میرے مصطفیٰ کا کلمہ چھوڑ دے یا حسین سے بغض چھوڑ دے۔ ایک کام کر، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو۔ سنیے گا، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، ہر قوم پکارے گی۔ اور یہاں پر مجھے یہ بھی پتا چلا کہ یہ کیا پاگل پن ہے، ارے شریعت میں سوگ منع کیا گیا ہے، تم حسین کی محبت میں آنسو بہا رہے ہو۔ اور میں نے کہا نادان، تجھے ساری زندگی غم حسین اور سوگ کا فرق بھی نہ پتا چلا۔ سن، اگر تجھے ساری زندگی میں غم حسین اور سوگ کا فرق نہیں معلوم ہوا، پھر میرا مشورہ مان، منبر رسول پہ نہ بیٹھا کر، میرے آقا کے منبر کو بدنام نہ کر۔ تو مصطفیٰ سے بڑا گیا ہے۔ اچھا، آپ کہیں گے علامہ صاحب اتنا زور لگا رہے ہیں جذبات کی بنیاد پر، آپ سبحان اللہ کہیں، میں آقا کا حسین کی محبت میں رونا ثابت کرتا ہوں۔ نہیں، اگر میں حدیث رسول پڑھوں تو پھر ہاتھ تو اٹھانے پڑیں گے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، سنیے گا، ایسا ہوا، امام علی مقام آقا کے ساتھ کھیل رہے تھے، حدیث پاک کھیل رہے تھے۔ کھیل کیسے رہے تھے، وہ انداز بھی ہے، امام علی مقام بھاگ کر اس طرف جاتے اور میرے آقا اس طرح، جس طرح نانا اس طرح بیٹھے ہوئے تھے، تو ادھر سے بھاگ کر آتے اور میرے آقا کو اس طرح۔ ظالموں کیا کیا تم نے، کس شخصیت اور ہستی پر امت کو تم نے فرقوں میں ڈالا۔ تصور کرو یار، حسین بھاگ کے جاتے ہیں، یہ وہ آقا ہے کہ شب معراج سدرۃ المنتہا پر ملائکہ بھیک مانگتے کہ مولا ایک جھلک ہمیں بھی نصیب ہو جائے، اور حسین بھاگ کے جاتا ہے۔ اتنے میں جبریل علیہ السلام آتے ہیں، آقا یا رسول اللہ، حسین سے بڑا پیار ہے، آقا آپ تو جانتے ہیں حسین کے ساتھ کیا ہوگا، آقا آپ تو جانتے ہیں کہ آپ کی امت حسین کو کربلا میں شہید کرے گی۔ ابھی حسین شہید نہیں ہوئے تھے، یہ شہادت حسین نہیں، یہ ذکر شہادت حسین ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ شہادت حسین نہیں، یہ ابھی ذکر شہادت حسین ہے۔ ارے اٹھا حدیث، مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو تھے، میرے آقا رو رہے تھے۔ ایک ادھر میرے آقا کا اپنا شہزادہ ابراہیم علیہ السلام ادھر کھیل رہے ہیں، امام حسین۔ اتنے میں جبریل آ گئے، یا رسول اللہ، ایک طرف آپ کا اپنا شہزادہ ابراہیم ہے جو حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک سے پیدا ہوئے تھے، دوسری طرف آپ کا شہزادہ حسین ہے۔ اب جبریل علیہ السلام پیغام لائے ہیں، آقا یہ دو شہزادے بیک وقت آپ کی گود میں جوان ہوں، خدا کو یہ منظور نہیں ہے، خدا کی منشا کچھ اور ہے، ان میں سے ایک رکھ لیں، آقا ایک واپس کر دیں۔ اب جبریل ادھر آقا کی بارگاہ میں حاضر ہیں، میرے آقا نے ایک لمحے کے لیے اپنے بیٹے ابراہیم کو دیکھا اور کہا جبریل، اور اب آقا کی آنکھوں میں ادھر اپنے بیٹے ابراہیم کو دیکھا تو کہا جبریل
دیکھ اگر میں اپنے بیٹے کو دیتا ہوں، تو دل رکھنے والے مسلمان ذرا سن ذرا، اے جبریل اگر میں اپنے بیٹے ابراہیم کو دیتا ہوں تو اس کے جانے سے میں دکھی ہوں گا، مجھے دکھ پہنچے گا، اگر حسین کو دیتا ہوں تو میری بیٹی بھی دکھی ہو جائے گی، اور جبریل میں اپنا دکھ تو برداشت کر لوں مگر فاطمہ کا دکھ نہیں برداشت کر سکتا، اے جبریل جا، میں حسین پر ابراہیم کو قربان کرتا ہوں۔ اور نگاہ مصطفیٰ سے آنسو رواں تھے۔ ارے نادان، اب تو مجھ سے نہ پوچھ، اب آقا سے پوچھ، آقا آپ کیوں رو رہے تھے؟ ہم تو اپنے آقا کی ادا نبھا رہے ہیں، اور یہ رونا یہ سوگ کا رونا نہیں ہے، یہ رونا سوگ کا رونا نہیں ہے۔ میں نے کہا مولوی صاحب اگر سمجھ نہیں نہ آتی تو اگر تیرا بیٹا تجھ سے دور بچھڑا ہو اور عید کا دن آ جائے تو کیوں روتا ہے یاد کر کے؟ وہ امام زین العابدین رویا کرتے تھے۔ کسی نے کہا حضرت اتنا روتے ہیں کہ آنکھوں پر نشان پڑ گئے، آنکھیں سفید ہو جائیں گی، تو کہا مجھے روکتے ہو رونے سے، تمہیں پتہ نہیں ہے وہ یعقوب کا ایک یوسف بچھڑا تھا، حضرت یعقوب کا ایک یوسف بچھڑا تھا اور انہوں نے رو رو کے اپنی آنکھوں کا نور دے دیا۔ ارے سوال کرنے والے، ان کا یوسف بچھڑا تو مل گیا تھا، میرے کتنے یوسف بچھڑ گئے میرے سے، میرا تو پلٹ کر آنے والا بھی کوئی نہیں۔ پانی سامنے آتا رو پڑتے، اے پانی تجھے کیسے پی لوں کہ تیرے لیے ننھی سکینہ پیاسی رہی۔ لوگوں بس اس ایک جملے کو اپنے دل میں بسا لو، اور یہ جملہ اپنی نسلوں کے دلوں پر جا کر لکھ دو، اپنی اولادوں کے دلوں پر جا کر لکھ دو۔ حسین سے محبت کا مطلب ہے مصطفیٰ سے محبت۔ اگر سارے موضوع کی سمجھ آئی ہے تو پھر بولنا، حسین سے محبت کا مطلب ہے محبت مصطفیٰ، اور عداوت حسین کا مطلب ہے عداوت مصطفیٰ۔ عداوت حسین کا مطلب عداوت مصطفیٰ ہے۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں جو کچھ بھی میں نے اپنی غلامانہ نوکری پیش کی ہے، اللہ پاک اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور اس دعا اور امید کے ساتھ کہ میرا مالک یہ غلامی، یہ محبت آپ کی نسلوں میں بھی جاری و ساری فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔